أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی اور صفت ہے کہ ان کی جو جنسی خواہش ہے، جو ایک فطرتی چیز ہے، وہ حدود میں رہتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتی ہے، اور اس کے لیے جائز شکل جو شریعت نے بتائی ہے وہ نکاح بتایا ہے۔ یہ ایک فطرتی خواہش ہے، اور ایک مرد کی فطرتی، عورت کی فطرتی ضرورت ہے۔ ایمان والے کی خوبی کیا ہے کہ وہ اس کی یہ خواہش حدود میں رہتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی یہ جنسی خواہش کی تسکین حلال سے ہٹ کر کسی اور راستے میں یہ تسکین کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ جنسی خواہش میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور ناجائز راستے پہ اس خواہش کو پورا کرنا، اس کو کبھی تسکین نہیں آتا، اس کو کہیں قرار نہیں آتا، کہیں اس کی یہ حد ہی کوئی نہیں ہے۔ مغربی دنیا بدقسمتی سے جن کی گندی تہذیب کی آج مسلمان تقلید کر رہے ہیں، ان کا معاشرہ اور ان کے خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے ناجائز راستے تلاش کیے، حدود سے نکلے، کہیں قرار نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کی آبادیوں کا 80% ایسا ہے جو حرام کا ہے، جن کی اولادوں کا باپ کا پتہ کوئی نہیں، ماں کا پتہ کوئی نہیں، جہاں خاندانی نظام نیست و نابود ہو گیا۔ فطرتی زندگی جو تھی، جو شریعت تھی، اس کے حدود کا خیال نہ رکھا، اس کی ہدایات کا خیال نہ رکھا، خاندانی نظام بھی ختم ہو گیا اور ازواجی زندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جس معاشرے میں یہ جنسی خواہش کی تسکین کے ناجائز راستے شروع ہو جاتے ہیں، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہاں خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے، وہاں ازواجی رشتوں کا اعتماد ناپید ہو جاتا ہے، وہاں طلاقیں ہیں، وہاں خلا ہیں، وہاں گھروں کا ٹوٹ پھوٹ ہے۔ تو اب یہ فطرتی خواہش، جنسی تسکین کی یہ خواہش حدود میں رہے، تو ہماری شریعت نے ہمیں اس کے لیے 2 پہرے دیے۔ اگر ان کی حفاظت ہو جائے گی اور ان پہروں کا خیال رکھا جائے گا تو آدمی جنسی تسکین کے فتنے سے محفوظ رہے، جنسی تسکین کی بے رہروی سے اور گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ 2 پہرے دیے۔ پہلی چیز بتائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس۔ پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ اسے نظر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔
اس کے دل کے اندر فسادی خیالات آنے لگتے ہیں، اور پھر اس کی عفت پاک دامنی داغدار ہو جاتی ہے، پھر اس کا شباب ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کی جوانیاں رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہماری شریعت نے پہرا دیا نظر کی حفاظت۔ کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا یہ زنا کا پہلا قدم ہے۔ کسی نامحرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا یہ زنا کا پہلا قدم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی، وزناہما النظر، اور ان کا زنا کیا ہے؟ بد نظری، بد نگاہی۔ لذت لینے کے لیے نامحرم پہ نظر ڈالنا، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اگر یہ رکاوٹ نظر انداز کر دی جائے تو آدمی جنسی خواہش کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ نظر محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، شرمگاہ محفوظ نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کا کلام ہے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نظریں جھکا لیجئے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا راستہ نظروں کی حفاظت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نظریں جھکا لیجئے، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت، جنسی خواہشات کی بے راہ روی اور گمراہی سے حفاظت، نظروں کی حفاظت، نظر پاک ہو جائے، نظر محفوظ ہو جائے۔ آج ہر طرف بے راہ روی ہے، چاروں طرف کہیں نظر کو پناہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر یہ خیال کر لیا جائے، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ نظر چلی جائے اور پھر اس شرط کے ساتھ نظر کی واپسی کی امید ہو اور کہہ دیا جائے کہ میاں اس چیز کو نہ دیکھنا، نظر واپس آ سکتی ہے، کیا کہے گا؟ لکھوا لو، ساری زندگی نہیں دیکھوں گا لیکن نظر تو مل جائے۔ دنیا تاریک ہو رہی ہے، نظر واپس آ جائے، جو لکھوانا ہے، جس چیز کو نہیں دیکھنا لکھوا لو۔ اللہ نے تو بغیر معاہدے کے یہ ایسی شاندار مشین دے رکھی ہے، تو اس نعمت کی کیا یہ احسان شناسی ہے، قدردانی ہے کہ جہاں سے اللہ منع کر رہے ہیں وہیں نظر ڈالنی ہے؟ یہ اس نعمت کی قدر ہے، یہ اس دولت کی قدر ہے، اس محسن کی احسان شناسی یہی ہے۔ اس ذات نے تو کوئی معاہدہ بھی نہیں دیا اور یہ کہا سب کچھ دیکھو، تمام حسین مناظر دیکھو، دنیا دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، اولادوں کو دیکھو، لیکن بس دو چیزوں سے پابندی ہے، دو چیزوں کی پابندی ہے، باقی جو چاہو دیکھ لو۔ ایک، کسی پہ حقارت کی نظر نہ ڈالو، اور دوسرا فرمایا کسی غیر محرم پہ لذت کی نظر نہ ڈالو۔ جہان دیکھو، دنیا دیکھو، سالہ سال اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، بس دو چیزوں پہ نظر، اس کی حفاظت کر لو۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو اور کسی غیر محرم پہ لذت کی نظر نہ ڈالو، دو چیزوں کے روک۔ اور ایسی خودکار مشین دے رکھی ہے، سبحان اللہ،
آنکھوں کے ماہرین کہتے ہیں اس کے پرزے، اس کے پردے، اس کا اندر کا سسٹم، جتنا ہی اس میں گہرائی جاتے ہیں اللہ کی تعریف ہونے لگتی، اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، اللہ کی شان بڑھتی ہے۔ یہ پتلی ہے نا، روشنی میں جائیں تو یہ پھیل جاتی ہے، اندھیرے میں آئیں تو یہ سکڑ جاتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے یہ پھیلنے اور سکڑنے میں 7 میل کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ اور یہ خودکار مشینیں خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ بٹن ہے دباؤ، جہاں پھیلانی ہوتی وہاں بند کر دیتے، جہاں بند کرنا وہاں پھیلا دے، کیا حال ہوتا؟ سیکنڈوں میں یہ پتلی پتلی فاصلہ طے کرتی، اور کب سے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا جا رہا۔ تو کیا اس محسن کی احسان شناسی یہی ہے کہ جس ذات نے کہا ہے سب کچھ دیکھو، 2 چیزیں نہ دیکھو؟ کیا اس نعمت کی قدر یہی ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے آدمی اس کو سوچے نا، تصور تو کرے، تو میرے عزیزو، اس نعمت سے، اس آنکھ کی نعمت کی قدردانی آسان ہو جائے گی، اس کی میں اللہ کی فرما برداری آسان ہو جائے گی۔ یہ جو مشکل لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، موبائل دیکھو، اخبار دیکھو، اسکرین دیکھو، بورڈ دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، نگاہ کو پناہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کی بھی تو بڑی شان ہے، جس چیز میں جتنا میرا اللہ کا بندہ مشقت اٹھاتا ہے اللہ انعام بھی بڑھا دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص اللہ کے خوف سے کسی حسن سے نظر ہٹا لے اور اللہ کی خاطر نظر بچا لے، اللہ اسے ایسا ایمان نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت محسوس کرے گا، جس کا مزہ محسوس کرے گا، جس کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ سچ ہے میرے عزیزو، کوئی چند گھنٹے، چند دن اس نظر کی حفاظت کر کے دیکھے، سجدوں کی لذت ملے گی، تلاوت کا مزہ ملے گا، اللہ کے سامنے بندگی کا لطف آنے لگے گا۔ تو ایسی غیر معمولی نعمت ہے، اس کا شکر ہے، اس نعمت کی قدردانی ہے، اس محسن حقیقی کی احسان شناسی ہے کہ اس نظر کی حفاظت ہو۔ اس کی حفاظت ہو۔ حضرت فضل ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید زادے ہیں، سید زادے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، آپ کی چچا کے بیٹے، عرفات سے واپس آ رہے اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پہ تشریف فرمائے، پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اب عرفات کا میدان، مزدلفہ کی طرف واپسی، کیسی مبارک زمین، کیسی مبارک گھڑی، اور کیسی عظیم و شان صحبت، حضور کے پیچھے بیٹھے۔ اور پھر کون؟ فضل ابن عباس جیسا شہزادہ، سید زادہ، شخصیت بھی کیسی، اللہ کی شان، حج سے واپسی ہے، عورتیں بھی گزر رہی ہیں۔ تو فضل کی نظر اٹھ گئی۔ اب احتیاط دیکھیے، اللہ کے نبی نے فوراً فضل کے سر پہ ہاتھ رکھا، چہرہ موڑ دیا، کہا فضل یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا میری نیت بڑی ٹھیک ہے، میں نے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں عرفات سے واپس آ رہے،
کیسی مبارک گھڑی، کیسی مبارک زمین، اور وہ شخصیت بھی کوئی معمولی نہیں، اور صحبت بھی کیسی حضور کے پیچھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا النطر سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کا تیر ہے. جیسے زہریلے تیر سے جان چلی جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا کس آنکھ کی نظر سے مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت صفر ہو جائے، سارا نیکیوں کا نور گیا، سارا نیکیوں کا نور گیا. تو تربیت فرمائی، نظر کی حفاظت. اس لیے کہ نظریں آوارہ ہو جائے نا تو جنسی خواہش اور اس کی تسکین یہ آوارہ ہو جاتی ہے، آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کی جنسی خواہش کی تسکین حدود میں نہیں رہتی. اور جب یہ حدود سے نکلتا ہے تو کہیں قرار نہیں آتا، کہیں قرار نہیں آتا. مغربی ماحول میں عورت سستی ہے، قدم قدم پہ موجود ہے، لیکن جنسی تسکین کی خواہش پوری ہو گئی نہ وہاں زنا بالجبر کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ خود پریشان ہو گئے. پھر زنا بالجبر پر بھی یہ تسکین ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. اب یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے کہ جس سے جنسی تسکین پوری کی، جب تک کرنے کے بعد اسے قتل نہ کر دے تسکین نہیں آتی. اور ایسے واقعات بھی اس معاشرے میں بھرے پڑے. اس ساری گندگیوں سے حفاظت، اس کا جو راستہ روکا گیا ہے نا، شریعت نے جو رہنمائی فرمائی ہے، کس پر؟ نظروں کی حفاظت کرنا. پہلے قدم پر ہی اپنے آپ کو محفوظ کرنا. نہ نظر غلط ہوگی، نہ خیالات غلط ہوں گے، نہ پھر عمل غلط ہوگا. نظروں کی حفاظت کر لو. یغضوا من ابصارہم، یہ فرض ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے، لیکن یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ موبائل لیا، مرد بھی دیکھ رہا ہے، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. اور کوئی احتیاط، آدمی بہت سارے گناہوں سے احتیاط کرتا ہے، اس کی تو احتیاط کی فکر بھی نہیں ہوتی. اور یہ حکم قرآن میں اللہ کی شان نماز کی بات آئی نا تو صرف مردوں سے کہا اقیموا الصلاۃ، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. زکوٰۃ کی بات آئی مردوں سے کہا زکوٰۃ دو، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. روزے کی فرضیت کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. لیکن جب نظروں کی حفاظت کی بات آئی تو مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. نظروں کی حفاظت کرو. یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ نے انسان کی ارادے میں بڑی طاقت رکھی. اگر یہ ہمت کر لینا تو پھر اللہ کی مدد بھی آیا کرتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آیا کرتی ہے. پھر حفاظت بھی ہوتی ہے. اب تو گھنٹے بھی پاک گزارنا مشکل ہے.
ایک وقت آتا ہے پھر دن گزرنے لگتے ہیں، ہفتے گزرنے لگتے ہیں، مہینے گزرنے لگتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے مہینوں کے مہینے گزرنے لگتے ہیں، نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایمان کی حلاوت محسوس ہو، ایمان کی رونق نصیب ہو گئی، عبادات میں جان اور روح آ جائے گی، نظروں کی حفاظت۔ آج گھروں میں پردہ ہے، لیکن بعض جگہ تو رواجی پردہ ہے، سڑک پہ پردہ ہے، اپنے رشتہ داروں میں پردہ کوئی نہیں، اور اس پہ توبہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی خرابیاں کتنی ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو نکاح ایک جنسی تسکین کا حلال راستہ ہے، اس میں انعام ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، انسانی زندگی کے اس میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن جب تک یہ حدود میں رہے۔ جہاں اس نے حدود سے تجاوز کیا اور نظروں کو آزاد چھوڑا، آوارہ کیا، فتنے میں پڑ گیا۔ اب یہ نظر ہے، دو جگہوں سے روکا ہے، باقی تو بعض جگہ نظر ڈالنے سے انعام ہی انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابا کو دیکھا، اماں کو دیکھا، محبت سے دیکھا، اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنی بیوی کو دیکھا، بیوی نے شوہر کو دیکھا، دونوں نے محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی نعمت ہے، لیکن روکا صرف دو جگہوں سے کہ وہاں نظر نہ ڈال۔ تو ایک تو پہرا بٹھایا نظر پر، نظر کی حفاظت، اور دوسری چیز بتائی عورت کا پردہ، عورت کا پردہ۔ یہ مسلمان معاشرے کا حسن ہے کہ جہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہاں انسانی جنسی تسکین حدود میں رہتی ہے۔ وہاں معاشرہ گندا نہیں ہوتا۔ وہاں پاکیزگی رہتی ہے، اور جہاں سے پردہ ہی چلا جائے، نظروں کی حفاظت ہی چلا جا رہا ہے، وہاں ازواج زندگی ختم، وہاں خاندانی نظام سسٹم ختم، اور معاشرہ ہر آئے دن گندگی سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ مغرب کی گندی زندگی میں تو تعفن ہے، بو ہے اس سلسلے میں، تو اس گندگی میں ایسے پڑے کہ بالکل کتوں بلیوں کے صف میں آ گئے۔ جیسے انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی نا، ان کے ہاں بھی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن اسلامی زندگی میں، اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے ہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں بدکاری ہوتی ہے وہاں سے ایمان اٹھ جاتا ہے، وہاں سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اس گندگی کے ساتھ ایمان نہیں رہتا۔ تو تحفظ فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو، پردے کا اہتمام کرو۔
پردے کا اہتمام کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب ایک طرف حضور کی ازواج ہیں، امت کی مائیں ہیں، کیسے پاکیزہ قلوب، کیسی پاکیزہ زندگیاں، اور دوسری طرف صحابہ جیسے مقدس شخصیات ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی. تو قرآن ان سے کہہ رہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تمہیں ان روحانی ماؤں سے کچھ لینا ہو تو پردے کے بیچ میں لینا، بیچ میں پردہ آئے گا. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب بتائیے ایسی پاکیزہ ہستیاں تو زمین پہ آئی کوئی نہیں. لیکن وہاں بھی اہتمام ہے کہ مسلمان معاشرے کا تحفظ، تقدس، طہارت ہے ہی پردے میں. پردے کا اہتمام ہو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام ایمان والیوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادر پیشانی سے لٹکا دیا کرے. کتنا اہتمام ہے. کس قدر اہتمام ہے قرآن میں. میرے عزیزو، نظروں کی حفاظت جن گھروں میں ہوتی ہے، جن زندگیوں میں ہوتی ہے، جن خاندانوں میں ہوتی ہے جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ بہت سارے فتنوں سے ان کی حفاظت ہو جاتی، بہت ساری فتنوں سے حفاظت ہو جاتی. اور ایسا بھی نہیں کر لیا تو ثواب ملے گا، نہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں نا. یہ تو ایسا گناہ ہے اگر بے پردہ گئی اور جن جن کی نظروں پڑی ان سب کی نحوست اس پہ پڑے گی. اس کی تو نحوست بہت زیادہ ہے. پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب پردے میں رہنا عیب ہے، بے پردہ ہونا روشن خیالی ہے، ترقی یافتہ ہے. حالانکہ پہلے آزاد عورت کی پہچان یہ ہوتی تھی وہ پردہ کرتی تھی، اور جو آزاد نہیں باندھی ہوتی تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی. یہ تو مسلمان عورت کے لیے عزت کی چیز تھی. عفت، پاک دامنی، حیا، یہ ہمارے ایمان کا جوہر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جہاں ایمان ہوتا ہے نا وہاں شرم و حیا ہوتا ہے، اور جہاں شرم و حیا نہیں رہتا وہاں ایمان بھی نہیں رہتا. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شرم و حیا ہوتا ہے، اور جہاں شرم و حیا نہیں رہتا وہاں ایمان بھی نہیں رہتا. الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جاتا. تو اس کی حفاظت ہے کہ آدمی نظروں کی حفاظت کرے.
اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسے ماحولوں سے محفوظ رکھے جہاں ان کے لیے نظروں کی حفاظت مشکل ہو، جہاں ان کے لیے پردہ مشکل ہو. بہت سارے فتنے اسی سے پھوٹتے ہیں، بہت سارے فتنے اسی سے پھوٹتے ہیں کہ شرم و حیا نہیں رہی، پردہ نہیں رہا، اسی سے برائیاں فروغ پاتی. پھر بعض جگہ رواجی پردہ ہے، باہر پردہ ہے، رشتہ داروں سے پردہ نہیں، شرعی پردہ نہیں ہے. ایک ہے کوتاہی کا احساس، شرمندگی اور ندامت، تو امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے توفیق نصیب فرما دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور اس کا احساس بھی نہ ہو. ایک یہ کہ فریضے میں کوتاہی ہو رہی ہو، شرمندگی بھی نہ ہو. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ برائی بھی ہو رہی ہو اور برائی کو فخر پہ کر رہے ہو، فخر سے کر رہے ہو، برائی کو فخر سے کر رہا ہو اور برائی میں عزت سمجھ رہا ہو. برائی ہو جانا اتنی بری بات نہیں، لیکن برائی پر اصرار، گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں، لیکن گناہ پر اصرار یہ بہت برا ہے. اور اس سے برا یہ ہے کہ جب گناہ اسٹیٹس بن جائے، جب گناہ میں عزت سمجھنے لگے، یہ بہت برا ہے. کہ اس کی نظر میں بے پردگی میں عزت ہے، بے پردگی اسٹیٹس ہے. بس اوقات نوجوان ہے، ایسی شرم و حیا کے جراثیم ختم ہوئے، رشتہ لیتا ہے کہ پردے والی نہیں چاہیے، ایسی ہو جو چراغ محفل ہو، جس پہ سب کی نظریں پڑیں. تو غیرت نکل گئی، جنازہ نکل گیا. ٹھیک ہے نماز پڑھ لے گی، لیکن ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. یعنی قرآن کی آیت پہ ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے، ہمیں اسلام کا یہ حکم اچھا نہیں لگتا، الیاذ باللہ. ہماری زندگی میں اللہ کا یہ حکم رکاوٹ بنتا ہے. بتائیے، اللہ سے نہیں مقابلہ کر رہے. تو ایک ہے حکم پہ عمل نہ کرنا، لیکن شرمندگی ہے، اور مانگ رہے ہیں اللہ ایسے حالات بنا دے، ایسا موقع دے دے، اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. تو اللہ کی ذات سے میں ایک دن توفیق مل جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ ذہن بن گیا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کا یہ دور ہے ہی نہیں، اسے تمہاری زندگی میں گھروں میں مسائل ہو جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ لگ جائیں گی. کہنے لگے ان ذلک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. پھر فرمانے لگے کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے. کہنے لگے ان ذلک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے.
بے پردگی کی حوصلہ افزائی ہوگی اور پردے کی حوصلہ شکنی ہوگی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے. حیران ہو گئے, کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ, مسلمانوں میں ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ رأیتم المنکر المعروف, جب تمہاری نظر میں برائی برائی نہیں رہے گی, اچھائی بن جائے گی. جب برائی اچھائی بن جاتی ہے نا, تو جو اس کو روکتا ہے اس کی نظر میں وہ کم عقل ہوتا ہے, اسے وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے, اسے وہ دقیانوس سمجھتا ہے, اسے وہ تاریخ خیال سمجھتا ہے. اس لیے کہ اس کی نظر میں تو وہ برائی برائی نہیں, اچھائی ہو گئی ہے. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائی اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی تمہاری نظر میں برائی ہو جائے گی. تو یہ وہ سطح ہے, یہ وہ سطح ہے بے دینی کی جہاں سے بس اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایمان اندر سے نکل جاتا ہے. ایک ہے غلط کو غلط سمجھ کے کرنا اور ایک ہے غلط کو صحیح سمجھ کے کرنا. ایک ہے گناہ کو شرمندگی کے ساتھ کرنا اور ایک ہے گناہ کو فخر کے ساتھ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ کل امت معافن الا المجاہرین, میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی مگر ان کی معافی نہیں جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں, ڈنکے کے چوٹ کرتے ہیں. ایک آدمی کا نوٹ پھٹا ہوا ہو نا, اور بینک والے کے پاس جائے, نوٹ پھٹا ہوا ہے تو اس کو دے دے گا, لیکن اس کے سامنے وہ نوٹ پھٹ پھاڑ دے, یہ اب تو نہیں ملے گا, یہ تو سرکشی ہے. ایک آدمی عدالت میں جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اپیل کرتا ہے, ہو سکتا ہے معافی مل جائے. اور ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں گناہ نہیں چھوڑوں گا, مجھے معاف کر دو, یہ تو توہین عدالت ہے, یہ تو توہین عدالت ہے. یہ جو سرکشی ہے نا کہ گناہوں پہ جرت ہونے لگی ہے, گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے, گناہ فخر کی چیز ہو گئی, شرمندگی رہی ہے. اور اس حکم پر قرآن کی کئی ساری آیات ہیں پردے پر, پورے رکوع اس پر موجود ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَا يَسْتَأْذِنُوا, بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, اب تک بالغ نہیں ہوا, گھر میں رہتا ہے, لیکن فرمایا گھر میں رہنے والا بچہ بھی 3 اوقات میں اپنے ابا اماں کے خلوت والے کمرے میں داخل نہیں ہوگا. 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ, دوپہر کے وقت جب کپڑے زائد اتار دیے جاتے ہیں. ومن بعد صلاۃ العشاء, عشاء کے بعد زائد کپڑے اتار دیتے. تو اس موقع پہ یہ نابالغ بچہ بھی اجازت لے کے داخل ہو. کیوں؟ اللہ نے اس میں ایک شرم و حیا کی دولت رکھی ہے, ہیرا رکھا ہے. کہیں ایسی نظر نہ پڑے, کہیں وہ چٹک نہ جائے, کہیں اس کے سامنے کوئی ایسا منظر نہ ہو جس سے اس کے اندر کوئی فساد آئے. سبحان اللہ. اب یہ قرآن اتنا تربیت کا اہتمام کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا, ایمان والو جب تم کسی گھر میں داخل ہو پہلے اجازت لے لو. یہ اتنا اہتمام اس لیے کرایا جا رہا کہیں نظریں غلط نہ اٹھ جائے, کہیں پردے میں کوتاہی نہ ہو جائے, کہیں دل خراب نہ ہو جائے, کہیں یہاں فساد نہ آ جائے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی اور دوپٹہ کیا کرتی تھی,
اور اس دوپٹے کے دونوں طرف کو پیچھے پشت پہ ڈال دیا کرتی، سینہ کھول کے چلتی تھی. تو قرآن نے بتایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والو مسلمان عورتوں سے کہا کہ تم اس جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلنا، آرائش نمائش کر کے باہر نہ نکلنا. وہ تو دوپٹہ پھر بھی کرتی تھی، اب تو دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو پاکیزہ معاشرہ جنسی خواہش حدود میں رہے تو شریعت نے اس کے 2 پہرے بٹھائے ہیں، ایک عورت کا پردہ، دوسرا نظروں کی حفاظت. نظروں کی حفاظت ہے اس معاشرے میں ہمت کا کام. لیکن میرے عزیزو اللہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے نا، جب اس کا بندہ اس کی خاطر مجاہدہ اٹھاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اور تکلیف اسے ملتی ہے تو اللہ کے ہاں انعام بھی بہت ملتا ہے، اللہ کے ہاں سے اکرام بھی بہت ہوتا ہے. جن ماحولوں میں اس کا اہتمام نہیں، اور کوئی مرد اور کوئی عورت اور کوئی بچہ اور بچی وہاں شرم و حیا کی زندگی گزارتا ہے تو انعام بھی بڑا ہے، قربانی بڑی ہے، مجاہدہ بہت ہے، اور اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ بڑے قدردان ہے. تو ہمت کرنی چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں نظروں کی حفاظت بھی ہو ہماری زندگیوں میں، اور پردے کا بھی اہتمام ہو. اور اگر کہیں کوتاہی ہے تو اللہ سے مدد مانگیں، اپنی سی کوشش شروع کر دیں، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں، مانگتے رہیں. مر گئے تو اللہ سے کہیں گے اللہ مانگتے تو رہتے نا آپ سے، کچھ عذر تو ہو ہمارے پاس، مانگ تو رہے تھے نا. ہم کوشش بھی کرتے رہیں اور مانگتے بھی رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شرم و حیا کے لحاظ سے جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، ہاں اس کا اہتمام ہو. اس لیے کہ میرے عزیزوں یہ جو چیزیں اب بڑھ رہی ہیں نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. پہلے گھروں میں، شریف گھروں میں ایسا لباس، ایسا رہن سہن نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں چونکہ ہمارے بچے اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں خود بخود وہ زندگیاں گھروں میں آنا شروع ہو گئی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہن کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. ایک دور ایسا بھی آئے گا اور ایسی مخلوق بھی تمہیں نظر آئے گی، کاسیات لباس پہنی ہوئی ہوں گی، عاریات لیکن پھر بھی بے لباس ہو. اب اس زمانے میں ایسی مخلوق نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نبوت کی آنکھ سے یہ دور دیکھا تھا کہ لباس ہے لیکن نہیں ہے. اس سے لباس تو وہ ہوتا ہے نا جس سے پوری سطر ڈھمپی ہوئی ہو، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے، لیکن اتنا باریک ہے کہ اس سے جسم اور نمایاں ہو رہا ہے، اتنا چست ہے کہ اس سے جسم اور واضح ہو رہا ہے. فرمایا بال کیسے ہوں گے؟ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، کأنہن اسنمۃ البخت، اونٹ کی کوہان کی طرح باندھے ہوں گے بال. فرمایا جنت کی خوشبو میلوں میل سے آتی ہے، لیکن ایسی مخلوق کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو. بس اوقات عبادت ہو رہی ہوتی ہے، وظائف بھی چل رہے ہوتے ہیں،
مستحبات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، نفلی چیزیں بہت کثرت سے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ کھلی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ آتی ہے، سزا ملتی ہے، تو چونکہ اس کو ہم نے گناہ کی فہرست سے نکال رکھا ہے تو فوراً خیال آتا ہے ہماری تو کوئی غلطی کوئی نہیں، پھر پکڑ کیوں آ گئی؟ چونکہ ان چیزوں کو ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال رکھا ہوتا ہے نا، اور پھر اللہ کی پکڑ آتی تو فوراً ذہن جاتا ہے ہم تو بالکل پارسا ہیں، نیک ہیں، ہماری پتہ نہیں گھر میں یہ نحوست کیوں آ گئی، تو فوراً خیال جاتا ہے کوئی نظر لگ گئی ہوگی، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کیونکہ ہم نے گناہوں کی فہرست تو بالکل ختم کر رکھی ہے نا، دو چند موٹے موٹے گناہ جو ہماری نظر میں ہیں، باقیوں کو تو ہم نے گناہوں کی فہرست سے نکال رکھا ہے۔ سروں پہ دوپٹہ غائب ہے، جسم کا لباس لباس نہ رہا، باہر نکلیں تو حیا کی چادر چہرے پہ کوئی نہیں، لیکن گناہ بھی نہیں، یہ ہماری گناہوں کی فہرست میں بھی نہیں کہ کبھی کوئی مبارک رات میں توبہ کی توفیق مل جائے، مبارک دن میں توبہ کی توفیق مل جائے، کسی بڑے گھر میں جا کر اللہ سے سچی توبہ کی توفیق مل جائے، اس لیے کہ توبہ تو تب کریں جب گناہ سمجھیں، گناہ کی فہرست میں بھی نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، زہر میٹھا سمجھ کے بھی کھائیں گے تو ریئیکشن تو ہوگا نا، آپ گناہ کریں اور گناہ نہ سمجھیں، ریئیکشن تو ہوگا، اس کی نحوست تو ہوگی۔ تو نظروں کی حفاظت ہو، پردے کا اہتمام ہو، وہ معاشرہ جنسی تسکین کے لحاظ سے حدود میں رہتا ہے، وہ معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے، وہ گھر وہ خاندان فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ نہ ازواجی زندگیوں میں اعتماد رہتا ہے اور نہ گھروں میں سکون رہتا ہے، اس لیے کہ جن گھروں میں بے پردگی آ گئی نا، وہاں میاں بیوی کی زندگی کا اعتماد ختم ہو گیا، وہاں میاں بیوی کی زندگی کا اعتماد ختم ہو گیا، اس کی نظر اس کے موبائل پہ ہوتی ہے، اس کی نظر اس کے موبائل پہ ہوتی ہے، اعتماد ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں۔ اور بتائیے کسی کو گھر میں رکھیں اور اعتماد نہ ہو تو وہ گھر جہنم نہیں بنے گا؟ کوئی زندگی میں سب سے قریب ہو اور اعتماد اس پہ نہ ہو تو زندگی مصیبت نہیں ہوگی؟ ہمارے دین نے تو ازواجی زندگی کا اعتماد اتنا بتایا ہے کہ جیسے جسم میں سب سے قریب چیز اس کا لباس ہوتا ہے، تو گھریلو زندگی کا میاں بیوی کا رشتہ ایسا اعتماد کا ہوتا ہے کہ درمیان میں اور کوئی حائل نہیں ہوتا، جیسے لباس اور جسم میں کوئی فاصلہ نہیں، ایسے ہی ان کی زندگیوں میں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اتنے قریب ہوتے ہیں، رازدار ہوتے ہیں، خلوتوں کے امین ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اگر اعتماد ہی نہ رہے، اعتماد ہی نہ رہے، اور اعتماد نہیں رہتا، نظروں کی حفاظت نہ ہو، پردے کا اہتمام نہ ہو، اعتماد نہیں رہتا۔ تو آخرت بھی خطرے میں ہے اور دنیا بھی اجیرن اور مصیبت بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمت ہو، اگر روزانہ ہم جب اللہ کے گھر سے ہم سویرے نکلتے ہیں گھروں سے تو آدمی نیت کر کے جائے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، نفل نہیں پڑھ سکتا تھوڑی دیر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے دعا کر لے کہ اے اللہ آج میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، بس آپ میری مدد فرما دیجیے، اور رات بھر جب اس کی کوشش کرتا رہے اور اس کی کوشش میں لگا رہے تو رات کو بستر پہ آئے اور دیکھ لے اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی،
اور جو کوتاہی ہوئی سچی توبہ کر لے. اب یقین جانیے چند دن ایسا کرے گا اس توبہ کی برکت سے اللہ اس گناہ سے نجات نصیب فرما دیں گے. اور اگر ایک دن کی گناہ رہ بھی گئے توبہ روز کرتا ہے مر گیا تو اللہ ایک دن کے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. لیکن اس فریضے پہ عمل کرنے کی ہمت بھی تو ہو, طلب ہو نا, طلب ہو, ارادہ عزم ہو نا کہ میں نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے. ہم نے اپنی عبادات کو پر نور بنانا ہے. ہمیں ایمان کی حلاوت چاہیے. طلب ہو تو طلب ہوگی میرے عزیزوں, اور ہمت کرو گے اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکاح پڑھ لیتے ہیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں. اسرار عقیل احمد, بس وہیں کھڑے ہو جائیں بھائی. جو دلہا آ گیا جا جائے بس. عقیل احمد کون ہے؟ آپ موجود تھے, بچی نے اجازت دے دی, مجھے اجازت ہے, تشریف رکھیں. ندیم ٹھیک ہے. پرویز تشریف رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. بھائی اسرار احمد, میں نے آپ کا نکاح اقرار رفیق کے ساتھ بابا کالا جناب بھائی عقیل احمد صاحب, بشاہد جناب بھائی ندیم صاحب, بھائی پرویز صاحب, بھائی بس 25,000 روپے مہر کے آپ نے قبول کر لیا. اللہ بہت قبول فرمانے میں ماشاء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین, ہم سب کا کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی نصیب فرما. نگاہوں کی پاکیزگی نصیب فرما. دل کی صفائی نصیب فرما. عفت پاک دامنی حیا کی زندگی میں اور ترقی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کا جوہر نصیب فرما. حیا والی زندگی عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بری زندگی سے, بری صحبت سے, برے ماحول سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین حلال نصیب فرما, برکت والا نصیب فرما. تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما.
پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ دین کا شوق نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ گناہوں کی گندگیوں سے گھن نصیب فرما، محفوظ فرما، نفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے مولا کریم اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، باہمی محبتوں کا ذریعہ بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا۔ اس حلال کی برکت سے ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما۔ پہلے نبی کی شریعت کے مطابق انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیشہ غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہم مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ریا، نام و نمود، نمائش سے ہماری زندگیوں کو، خوشیوں کو پاک فرما۔ شرم و بے شرمی کے اور بے حیائی کے فتنوں سے اے اللہ ہماری خوشیوں کو محفوظ فرما۔ حیا والی، عفت والی، سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔